الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ روزے داروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کی، انعامات کی اور اکرامات کی بارش ہو رہی ہے۔ روزہ دار وقت سحر میں، وقت افطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ وقت افطار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے اور وقت سحر میں بھی دعاؤں کی قبولیت ہو رہی ہے، اور وقت افطار میں ہزاروں کی تعداد میں گناہگاروں کو، جہنمیوں کو دوزخ سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے اب آخری ایام چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان کی صورت میں آیا تھا، اب وہ اس کے رخصت کے دن جو ہے وہ قریب قریب آتے جا رہے ہیں۔ آج ہم خلاصۃ القرآن کے پروگرام کے عنوان سے آپ کے سامنے قرآن پاک کے 22ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ احزاب جو 21ویں پارے کے آخر سے شروع ہوئی تھی، اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ 22ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ 22ویں پارے کے اندر شروع میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر قسم کی نجاست کو جو ہے وہ دور کر دیا ہے، اور ان کو ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پاک فرما دیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے 7 حکم ارشاد فرمائے ہیں، 7 بنیادی بہترین ازواج مطہرات کو احکام اور حکم ارشاد فرمائے گے۔ اب وہ کون کون سے ہیں سماعت فرمائیں۔ پہلا حکم ارشاد فرمایا جو بڑا ہی اہم ہے، فرمایا کہ تم غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں۔ یہ ازواج مطہرات کے لیے بھی حکم تھا، اور پھر قیامت تک کے لیے آنے والی خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ غیر محرم مرد کے ساتھ نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں۔ جب کوئی غیر عورت، غیر محرم خاتون کسی غیر مرد کے ساتھ جو ہے وہ نزاکت کے ساتھ بات کرتی ہے، یا لہجے کے اندر پیار پیدا کر کے بات کرتی ہے، تو دوسرے کے ذہن میں کئی خدشات، برے خیالات شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا اس کی جڑ کاٹنے کے لیے اسلام نے اور اللہ نے جو ہے وہ کیا ہی پیارا حکم ارشاد فرمایا کہ تم نزاکت کے ساتھ جو ہے غیر محرم کے ساتھ بات نہ کرو، یعنی تمہارا لہجہ جو ہے وہ بالکل اسٹرانگ اور سخت ہونا چاہیے، تاکہ اس کے ذہن کے اندر، غیر محرم مرد کے دماغ کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی غلط خیال پیدا نہ ہونے پائے۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو، یعنی جب بڑی شدید ضرورت ہو اور تمہارا گھر سے باہر نکلنا ضروری ہو تب ہی گھر سے باہر نکلو، ورنہ تم اپنے گھر کے اندر رہو، 4 دیواری کے اندر رہو، اور یہی تمہارا تحفظ ہے۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، عورت کے لیے، خاتون کے لیے سب سے بہترین جو تحفظ ہے وہ گھر کی 4 دیواری ہے،
عورت جب گھر کی چار دیواری سے بلا ضرورت باہر نکلتی ہے تو پھر وہ غیر محرم مردوں کی نظروں کا نشانہ بنتی ہے. پھر لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں اور کوئی کس نظر سے اس کو دیکھتا ہے, کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے. لہذا جو خاتون یہ چاہتی ہے کہ میں غیر محرم مردوں کی نظروں سے محفوظ رہوں تو اس کے لیے اسلام نے بہترین اس کو ایک تحفظ دیا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح جب باہر نکلو تو اپنے سطر کا اظہار نہ کرو, نہ اپنی زینت کا اظہار کرو, بلکہ جب باہر نکلو تو تم پردہ کر کے نکلو, یعنی اپنے اوپر ایک بڑی چادر اوڑھ لو تاکہ جو دیکھنے والا ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون خاتون جا رہی ہے, وہ پہچان نہ سکے آپ کو. یعنی اپنی زینت کو اور اپنے سطر کو تم نے جو ہے وہ مردوں غیر محرم مردوں کے سامنے یا گھر کے باہر جو ہے تم نے جو ہے اس کا اظہار نہیں کرنا ہے. لیکن آج دیکھیں اس کے برعکس ہمارے ماحول میں کیا ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے کہ جب کبھی کوئی فنکشن ہوتا ہے, کوئی شادی کا موقع ہو, کوئی مہندی کی رسم ہو یا اور کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو تو وہاں پر کس طریقے سے بے پردگی اور فحاشی اور بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے, اور وہاں عورتیں کس طریقے سے جو ہے وہ بن ٹن کر اور اپنی زینت کو اور اپنے صدر کو وہ لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے شو کرتی ہیں. یہ بہت بری چیز ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. خاتون کو جو ہے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نماز کی پابندی کرو, یعنی خاتون کے لیے بھی ہے کہ نماز کی پابندی کریں. اور پھر آگے حکم ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ان کو. یعنی یہ بھی یہاں سے پتہ چل گیا کہ جس طرح مرد پر جو ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے, اسی طرح عورت بھی اگر صاحب نصاب ہو, صاحب مال ہو, صاحب ثروت ہو تو اس کے اوپر بھی اپنے مال کی زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے. جو مال, جو پیسہ, جو سونا, جو چاندی, جو زیور عورت کی اپنی ذاتی ملکیت کے اندر ہے, اگر وہ نصاب کی مالیت کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ کا ادا کرنا اس عورت کے اوپر فرض ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا کہ تم بھی جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. پھر آگے حکم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو. یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے, جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کو ماننا ہے, جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ہے, اور جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا ہے. اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور پیاری سیرت پر, آپ کے مبارک اسوہ حسنہ پر اور آپ کی مبارک سنتوں پر جو ہے عمل کرنا ہے, اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتائیں اس طریقے کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ بھی کیا کرو اور اس کی تلاوت بھی کیا کرو. یعنی قرآن پاک کی تلاوت حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن پڑھا کرو. جس طرح قرآن کا پڑھنا مرد کے لیے حکم دیا گیا ہے, اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے. میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین اور ناظرین, یہ وہ بنیادی 7 احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو ارشاد فرمائے ہیں. یعنی جو امہات المؤمنین ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمائے ہیں. اور یہ کیا ہی پیارے حکم ہیں, اور یہ ہر ایک عورت کے لیے, ہر ایک خاتون کے لیے جو قیامت تک آنے والی مسلمان خاتون ہے اس کے لیے یہ سارے حکم موجود ہیں. اور وہ اگر ان ساری چیزوں پر عمل کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ بندی
بن سکتی ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر آگے جو ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ایک اس واقعے کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ شدید تنقید کی گئی۔ یعنی آپ کے جو لے پالک بیٹا تھا، جو منہ بولا بیٹا اپنے ولاد حضرت اسامہ، جو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کسی کے باپ نہیں ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ کیونکہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اپنے بیٹے کی زوجہ کے ساتھ یعنی اپنی بہو کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا، تو فرمایا گیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے بہرحال کہ اس کے اوپر وہ جو ایک حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کے احکام جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے سورہ سبا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا، رسالت کا اور اہل سبا کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر سورہ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو پھر ان کے 3 گروہ بن گئے۔ 3 گروہ کون سے؟ ایک وہ ہے کہ جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جن کے گناہ جو ہے وہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں، اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور گناہ جو ہے وہ برابر برابر ہیں، یعنی وہ معتدل ہیں، وہ بین ہے، درمیان میں ہے، وہ کہ ان کی نیکیاں بھی برابر ہیں، ان کے گناہ بھی برابر ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ بہرحال کہ یہ تینوں گروہ جو ہیں یہ جائیں گے جنت میں، لیکن جو گناہگار ہیں ان کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ جب وہ اپنی سزا پوری کر لیں گے تو ان کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ بہرحال یہ اس رب کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے وہ جنت میں بھیج دے، اس کی بخشش فرما دے۔ اگر وہ چاہے تو ساری زندگی کی نیکیاں وہ نام مقبول کر دے، اور اگر وہ چاہے تو زندگی بھر کے گناہوں کو فقط ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے جو ہے وہ معاف فرما دے۔ یہ اس خالق اور مالک رب کے فیصلے ہیں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، 22ویں پارے کے آخر میں سورہ یاسین شریف ہے۔ سورہ یاسین شریف جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے اندر جو چیز بیان ہوئی وہ انشاءاللہ 23ویں پارے کے خلاصے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔